تیسری مرتبہ صدر منتخب ہونے والے اہل سنت کے معروف عالم دین محترم صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الازہری صاحب جو جمعیت علماء پاکستان کے صدر بھی ہیں، میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تحریک منہاج القرآن کے اس 40 سالہ جشن تاسیس پر بانی تحریک حضرت قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خدمت میں اور ان کے تمام شرکاء کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور میں آج سے کوئی 30-35 سال پہلے کی بات یاد کر رہا تھا اس وقت کہ جب تحریک منہاج القرآن کا آغاز ہوا تھا اور ہم مختلف شہروں کے اندر تنظیم سازی کر رہے تھے، اور اس آغاز کے وقت ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ویمبلے ہال کے اندر لندن میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ پاکستان کے بڑے مقتدر مشائخ کرام اور علماء کرام ایک جہاز میں بھر کر وہاں گئے تھے، اور جب اس کانفرنس میں ہم نے شرکت کی تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ ابھی چند سال کی منزلیں طے کی ہیں اس تحریک منہاج القرآن نے، اور عالم یہ ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں سے تحریک کے وفود آ رہے تھے، اور جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں پوری دنیا کے اندر مانی بھی تحریک کی، ان کے سربراہان موجود تھے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں تعلیمی ان کے سربراہان موجود تھے، اور وہ رد اللسان تھے تحریک منہاج القرآن کی اس ترقی پر، اور ہم حیران تھے کہ اتنی جلدی، یعنی آج تو 40 سال کے بعد ہم یہاں جشن تاسیس منا رہے ہیں، لیکن وہاں تو چند سال ہوئے تھے، اور چند سال کے اندر لوگ حیران تھے کہ منزلیں یہ اتنی آسانی سے طے تو نہیں ہوتی تحریک کی، برس لگ جاتے ہیں، لیکن آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سے عرصے کے اندر اتنی ترقی کر لی منہاج القرآن نے کہ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر اسلام کے پرچم لہرا دیے اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے رابطے ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں کی زبان پر یہی تھا کہ خاص اللہ کا کرم بھی ہے اور نگاہ مصطفیٰ بھی اس تنظیم کے اوپر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بعض لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے ایک آسانی کا رستہ بھی حاصل کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے۔ دہشت گردانہ کارروائی شروع ہو گئی، اس کو مارا، اس کو قتل کیا، 2-4 بسوں کو آگ لگائی، 2-4 فیکٹریاں جلائیں، 2 دن کے اندر مشہور ہو گئے، 2-4 مسالے کے لوگوں کو کافر قرار دے دیا، 3 دن کے اندر مشہور ہو گئے، قتل عام کرا دیا، 3 دن کے اندر مشہور ہو گئے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ایک مشکل ترین راستہ اختیار کیا، اور وہ امن کا راستہ تھا۔ امن کے راستے سے اس مقام پر پہنچنا یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے لیے امن کیسے حاصل ہو، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے علم کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے منہاج القرآن میں آیا تھا، جہاں اس زمانے کے اندر مجھے یاد ہے صفہ کا ایک چبوترا بنایا تھا ان صفہ کے صحابہ کے نام پر، اور وہاں سے آغاز ہوا تھا یہاں پڑھنے والوں کا، جو آج بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور عالم بن چکے ہیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ ہیں۔ علم سے انہوں نے آغاز کیا، اور علم کے ذریعے کالج کو قائم کیے، یونیورسٹیاں قائم کی، اسکول قائم کیے، 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ اس وقت پورے ملک میں نہیں پوری دنیا کے اندر
منہاج القرآن کے تعلیمی ادارے موجود ہیں جس میں صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم، عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ تصوف جس کو سب لوگ بھول چکے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ مدارس کے ساتھ خانقاہیں بھی ہوا کرتی تھیں، ادھر پڑھ کے علماء نکلتے تھے، ادھر تربیت خانقاہ کے اندر حاصل کرتے تھے، اس خانقاہ کا تصور ختم ہو چکا تھا. لیکن آج خانقاہ کا نام یہ جاتا تو صاحب کہتے یہ تو بہت بیکورڈ آدمی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس تصوف کے خانقاہی رنگ کو بھی جدید انداز کے اندر پیش کیا، اور تصوف کے سبق بھی لوگوں کو سکھائے، دینی تعلیم بھی لوگوں کو دی، طلباء کو علوم دینیہ سے بھی آراستہ کیا، علوم عصریہ سے بھی آراستہ کیا، اور تصوف کا جو اصل کام ہے کہ قلب کی تربیت، روحانی تربیت، وہ بھی فرمائی ڈاکٹر صاحب. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے نکل کر جو علماء گئے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور امن کے مشن کو لے کر جا رہے ہیں. اس لیے کہ علم جو ہے وہ خشیت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف اور صرف عالم ہوتے ہیں. یعنی آپ علماء بیٹھے ہوئے یہاں کہ مفعول مقدم لایا گیا ہے، انما لایا گیا ہے، جو اختصاص کا اور حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ ڈر اور خشیت صرف منحصر ہے علماء کے اندر. جس کو اللہ علم عطا کرے گا اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا. علم عطا کیا، جب علم لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچا تو خدا کا خوف پیدا ہوا، دہشت گردی سے باز آ گئے، مار کٹائی سے باز آ گئے. ورنہ جب لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، تو نبردآزما ہوتا ہے آدمی. لیکن جب علم پہنچ جائے اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہو کہ نہیں مسلمان کو مارنا حرام ہے، مسلمان کے لیے میرے آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرا مسلمان سالم و سلامت رہے، اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے. یہ سبق علم کے ذریعے پہنچتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے علم کا فیض پہنچایا اور علم کے ذریعے لوگوں میں امن اور امان کی، محبت کی فضا پیدا کی، تمام مسالک کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی. آج پاکستان کے اندر ملی جدی کونسل کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں جس میں تمام مسالک کے لوگ جمع ہیں الحمدللہ. لیکن اس ادارے کے اندر بھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیا ہے اتحاد امت کے لیے، خون حرمت کی عظمت پر جو کتابیں لکھی ہیں، اتحاد امت پر جو کتابیں لکھی ہیں، اس سے الحمدللہ ملی جدی کونسل بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ بھی معین و مددگار ثابت ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کی کتابیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ فیض اس لیے پھیل رہا ہے اور اس لیے کامیاب اور کامراں ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گوشہ درود. یہ ایک نئی چیز ہے بالکل، کہ جس کے اندر صبح و شام لوگ بیٹھ کر اپنے آقا و مولا پر درود پڑھتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک بار بھی اگر کوئی درود پڑھ لے تو میرے مصطفیٰ روضہ اثر سے اس پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے جب یہاں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، لاکھ مرتبہ نہیں، جہاں سے کروڑوں اربوں مرتبہ جب درود پڑھا جاتا ہوگا تو کیوں نہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم یہاں ہوتی ہوگی. اور نگاہ مصطفیٰ ہو گئی تو خدا کی قسم بیڑا پار ہو جاتا ہے. ان کی تو ایک نگاہ کافی ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے لوہا بنوایا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. ہمیں تو امید یہ تھی کہ بڑی دوستی تھی ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے، ان کی حکومت آئے گی تو وہ ڈاکٹر صاحب کی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا. ریاست مدینہ کا تو تصور ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا اپنی کتابوں کے اندر. ہم تو اس انتظار میں تھے، ہماری آنکھیں سے انتظار میں تھی کہ ڈاکٹر صاحب سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کا نظام نافذ کریں گے. لیکن افسوس ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب ریاست مدینہ کا تو نظام کیا نافذ کرتے، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو بھی وہ افسوس انصاف نہیں دلا سکے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو عمر عطا فرمائے، اور اس جو انہوں نے یہ باغ لگایا اللہ تعالیٰ اس باغ کو پھلا پھولا رکھے. وما علینا الا البلاغ.